السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کریں گے۔ آخر یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام کیوں بھیجا؟ جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے برا بھلا کہا گیا اور ہر کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے لگا اور ہر طرف قیدیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند کی گئی، تو یزید کی گندی حرکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت سیدہ عائشہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی عمر کے آخری دور کو پہنچ چکی تھی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال ہو چکی تھی۔ اب ان کی وفات میں کچھ عرصہ ہی باقی رہ گیا تھا جب یزید کا پیغام جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا تو بڑے بڑے صحابہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور یزید کا پیغام جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آیا تو وہ نہایت ہی غصے میں آ گئی اور بہت زیادہ غمگین ہو گئی، اور مدینے میں اس پیغام کا شور برپا ہو گیا۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یزید نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور بہت سے مسلمانوں نے یزید کو لعنت و ملامت کی۔ یزید بخت نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے اور تمام امت پر حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ساری حرام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 یا 22 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کم عمر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ام المومنین ہے، یعنی کہ مومنوں کی ماں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ یزید بڑا بدبخت انسان تھا، وہ بس دولت سے محبت کرتا تھا، اس فنا ہونے والی دنیا پر دل لگائے بیٹھا تھا اور اپنی دولت اور شہرت پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا۔ اپنی ماں بہن کو بھی اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا تھا، اور یزید ناجائز کو جائز قرار دیتا تھا اور اسلامی تعلقات میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس وقت برائی عام ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو لگتا تھا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی، اسی طرح ہمیں بھی کوئی عذاب ہوگا یا ہمارے
ہمارے لیے بھی پتھر برسا دیے جائیں گے، کیونکہ یزید ایسا شخص تھا جو ماں اور بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کو جائز کر دیتا تھا۔ یزید شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، اور یزید کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے رہتے تھے۔ ان گندی حرکتوں میں اس کی ایک بڑی حرکت تھی کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات سن کر مسلمان بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ یزید کی گندی حرکتوں میں سے ایک تھی کہ اس نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور دوسری گندی حرکتوں میں سے تھی کہ یزید نے اپنی ہی بہن امامہ سے نکاح کر لیا۔ یزید بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا تھا۔ یزید کی عدالت میں یہ سب صحیح معنی رکھا کرتا